خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان الرحمن اقسط، یعنی نیکی کرنے کی پاداش نیکی ہے۔ اگر ہم صرف مسلمان نیکی کرنے والے سے نیکی کریں اور غیر مذہب والوں سے نیکی نہ کریں تو ہم خدا تعالیٰ کی تعلیم کو چھوڑتے ہیں، کیونکہ اس نے نیکی کی پاداش میں کسی مذہب کی قید نہیں لگائی، بلکہ صاف فرمایا ہے کہ اس شریر پر خدا راضی نہیں کہ جو نیکی کرنے والوں سے بدی کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ میں نے سلطان روم کی ذاتیات پر کوئی حملہ نہیں کیا، اور نہ میں سلطان کے اندرونی حالات سے کچھ واقف ہوں۔ ہاں، میں صرف اتنا کہتا ہوں اور کہوں گا کہ دعوت دین کے متعلق جس قدر ہم آزادی سے انگریزی سلطنت میں کام کر سکتے ہیں، وہ مکہ اور مدینہ میں بیٹھ کر بھی نہیں کر سکتے، نہ وہاں کر سکتے ہیں جہاں سلطان کا پایہ تخت ہے۔ اور ماں سوائے اس کے سلطان کی نسبت میں نے کچھ ذکر نہیں کیا، میں نے تو صرف اس سفیر روم کے بارے میں لکھا تھا جو قادیان میں میرے پاس آیا تھا۔ اس کے حالات کی تصریح سے مجھے خود شرم آتی ہے کہ وہ قسطنطینیہ دارالاسلام کا نمونہ تھا۔ افسوس میں نے اس کو نماز کا پابند بھی نہ پایا، اور وہ مجھے ایسا بد نمونہ دکھا گیا جس سے مجھے اس کے دوسرے امثال کی نسبت بھی شبہ پیدا ہوا۔ اگر سلطان کا اسلامی ممالک کا بادشاہ ہونا یہ امر دیگر ہے، اور انگریزوں کے احسان کا شکر ہم پر واجب ہونا یہ اور بات ہے۔ خدا نے انگریزوں کے ہاتھ سے بہت سے غموں سے ہمیں نجات دی اور ہمیں انگریزوں کی سلطنت میں دعوت اسلام کا موقع دیا، تو یہ احسان جو انگریزوں کی ذات سے ہم پر ہوا اس کا سلطان ہرگز مستحق نہیں ہے۔ احسان فراموش خدا کے نزدیک گناہگار ہوتا ہے۔ سلطان روم اس وقت کہاں تھا جب کہ ہم سکھوں کے عہد میں ذرہ ذرہ سی بات میں کچھ لے جاتے تھے، اور بلند آواز سے بانگ نماز دینا سخت جرم سمجھا جاتا تھا، اور ایسے شخص کو کم سے کم ڈکیتی یا ارتکاب سرقہ کی سزا ملتی تھی جو اپنی بدقسمتی سے بلند آواز سے اذان دیتا تھا۔ اور اگر اتفاقاً کسی مسلمان سے کوئی زخم گائے کو پہنچ جاتا تھا تو اس کی وہی سزا تھی جو ایک مجرم قتل عمد کی سزا ہوتی تھی۔ مسلمانوں میں اس قدر جہالت پھیل گئی تھی کہ بہتوں کو صحیح طور پر کلمہ بھی یاد نہ تھا، اور دینی کتب کی واقفیت کا یہ حال تھا کہ میں نے سنا ہے کہ ان دنوں میں ایک بزرگ تھے جو نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا الہی مجھ پر یہ فضل کر کہ ایک مرتبہ میں صحیح بخاری دیکھ لوں، اور پھر عین دعا کے وقت دل پر کچھ نومیدی غالب ہو کر چیخیں مار کر روتے تھے۔ غالباً یہ خیال آتا تھا کہ میری قسمت ایسی کہاں کہ میں اپنی عمر میں اس متبرک کتاب کو دیکھ سکوں۔ عبید سلطنت انگریزی میں وہی کتاب ہے جو تھوڑی سی قیمت پر ہر ایک کتب فروش سے مل سکتی ہے، بلکہ حدیث اور تفسیر کی نایاب کتابیں جن کے ہم لوگوں نے کبھی نام بھی نہیں سنے تھے، انگریزوں کے احسن انتظام سے مصر اور قسطنطینیہ اور بلاد شام اور دور دراز ملکوں اور بعض یورپ کے کتب خانوں اور مطبعوں سے ہمارے ملک میں چلی آتی ہیں۔ اور پنجاب جو مردہ بلکہ مردار کی طرح ہو گیا تھا اب علم سے سمندر کی طرح بھرتا جاتا ہے، اور یقین ہے کہ وہ جل تر ہر ایک بات میں ہندوستان سے سبقت لے جائے گا۔ پھر اب انصافاً کہو کہ کس سلطنت کے آنے سے یہ باتیں ہم لوگوں کو نصیب ہوئیں، اور کس مبارک گورنمنٹ کے قدم سے ہم وحشیانہ حالت سے باہر ہوئے؟ کیا یہ خوشامد کی باتیں ہیں یا بیان واقعہ ہے؟ انصاف اور کلمت الحق کو چھوڑنا ایمان نہیں ہے بلکہ بے ایمانی ہے۔ لہذا اصل بات یہی ہے کہ ہمیں ان تمام احسانات کو یاد کر کے سچے دل سے اس سلطنت سے اخلاص رکھنا چاہیے، اور منافقانہ خیالات کو دل سے اٹھا دینا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اطاعت اور صدق اور وفاداری کے ساتھ اس احسان کا بدلہ اتاریں جو انگریزوں نے ہم پر اور ہمارے بزرگوں پر کیا ہے، ورنہ خوب یاد رکھو کہ ہم خدا تعالیٰ کے گناہ گار ٹھہریں گے۔ میں بعض احمق اور متعصب ملاؤں کے خیالات سے ناواقف نہیں ہوں۔ میں خوب جانتا ہوں کہ کس قدر ان کے دل غبار آلودہ ہیں۔ انہی بے جا تعصبوں کی وجہ سے نادان زٹلی نے، جو اپنے تئیں ایک ملا سمجھتا تھا، یہ اشتہار 1 جون 1898 کو نکالا ہے، اور گورنمنٹ انگریزی کی شکر گزاری کی وجہ سے میرے پر اعتراض کیا ہے۔ ایسے ہی اس کے بھائی اور بھی ہیں، مگر میں ایسے عقیدے سے ہرگز اتفاق نہیں رکھتا جس کو وہ دل میں رکھتے ہوں، اور مجھے سچائی کے بیان کرنے میں اس بات کا کچھ خوف نہیں کہ یہ لوگ مجھے کافر کہیں یا دجال نام رکھیں۔ میرا حساب خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اور اسی اشتہار میں یہ شخص میرے پر یہ بھی اعتراض کرتا ہے کہ باوجود کہ انگریزوں کی اس قدر خوشامد کی گئی ہے پھر بھی ان کے مذہب پر حملہ کیا ہے، مگر یہ کوتاہ اندیش نہیں جانتا کہ میں نے دونوں موقعوں پر پاک کانشنس سے کام لیا ہے۔ نہ وہ خوشامد ہے